یعنی افطار کا ٹائم ہو جائے تو تاخیر نہ کیا جائے. اگر 5:02 پر اذان کا ٹائم ہو گیا ہے, افطار کا ٹائم ہو گیا ہے, تو 5:02 پر ہم کھجور کھا لیں, پانی پی لیں. ہم 5:05 کا انتظار نہ کریں, 10 منٹ کا انتظار نہ کریں. تم اللہ کے راستے میں چندہ دے رہے ہو, دان دے رہے ہو, صدقہ خیرات کر رہے ہو, تمہارے چندے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے. کسی کو دکھانے کے لیے, کسی کو نیچا کرنے کے لیے, کسی کو اونچا کرنے کے لیے تم چندہ نہ دینا. ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر تم نے نماز پڑھی لیکن تمہاری نماز کا مقصد دوسروں کو دکھانا ہوگا, تو وہ نماز تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. بربادی ہے, جہنم ہے, ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ان کا من نہیں لگتا, نماز میں ان کا دل نہیں لگتا, وہ نماز سے غافل ہوتے ہیں. الذین ہم یراؤون, جو نماز کے اندر دکھاوا کرتے ہیں, جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کو اخلاص پسند ہے میرے بھائی. اللہ کے یہاں ملاوٹ والی عبادت نہیں چلے گی. جو بھی عبادت ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب منافق لوگ نماز پڑھتے تھے, اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کے دور میں منافقوں کو بھی نماز پڑھنا پڑتا تھا, کیونکہ نبی کے دور میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا تھا لوگ سمجھتے تھے لگتا ہے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے. منافقوں کو بھی نماز پڑھنا پڑتا تھا, لیکن منافق لوگ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اللہ نے نقشہ کھینچا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ منافق لوگ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں, بڑی کاہلی کر کے اٹھتے ہیں. یراؤون الناس, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. اللہ کو ریاکاری نہیں چلے گی میرے بھائی. اللہ ہمارے شریر کو نہیں دیکھتا, اللہ ہمارے مال کو نہیں دیکھتا, اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے, تم کتنے اسمارٹ ہو, تم کتنے ہینڈسم ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنی سچائی ہے, تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے. اگر آپ کی نیت صحیح ہو, اگر آپ کا دل صحیح ہو, تو نیکی کرنے کے بغیر بھی آپ کو نیکی کا ثواب مل جائے گا. اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی, اللہ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اگر کوئی انسان اپنے گھر سے نکلا تھا ہجرت کرنے کے لیے, اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا تھا, اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا تھا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے, وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا, راستے میں اس کی موت ہو گئی. فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو اس کو پورا ثواب ملے گا. بخاری کی پہلی حدیث پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ بولو بھائی. طلبہ سے نہیں پوچھ رہا ہوں, علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں, عام آدمی بتائے. سنے ہو کبھی بخاری کی پہلی حدیث؟ اگر اہل حدیث ہو اور بخاری کی پہلی حدیث یاد نہیں ہے تو افسوس کی بات ہے. ہاں انما الاعمال بالنیات, ہمارے چچا نے جواب دیا. پہلی حدیث بخاری شریف کی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت ہی صحیح نہیں ہے، آپ کا مقصد ہی صحیح نہیں ہے، تو آپ کا عمل بھی اللہ کے یہاں برباد ہو جائے گا۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ فَمَنْ كَانَتْ ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ پاکڑ شہر، پاکڑ کو چھوڑ کر کے آپ کے پاکڑ کا رہنے والا کوئی انسان ممبئی میں جا کر کے رہتا ہے، کلکتہ میں جا کر کے رہتا ہے، بنگلور میں جا کر کے رہتا ہے، دلی میں جا کر کے رہتا ہے، اس کا مقصد کسی لڑکی سے شادی کرنا ہے، اس کا مقصد وہاں جا کر کے پیسہ کمانا ہے۔ اور ایک انسان اپنا شہر چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے شہر میں نماز نہیں پڑھ پاتا، وہ اسلام پر عمل نہیں کر پاتا، وہ اپنے شہر سے ہجرت کر جاتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ کام تو سیم ہے، لڑکی سے شادی کرنے جو جا رہا ہے وہ بھی تو وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جو کاروبار کرنے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی تو وطن چھوڑ کے جا رہا ہے۔ مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دونوں کی نیت میں فرق ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، جو لڑکی کے لیے جا رہا ہے، جو پیسے کے لیے جا رہا ہے، اس کو ہجرت کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ شریعت میں نیت کا بڑا رول ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور اب میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنانے لگتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو سنانے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتا ہے، پھر اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، لگاتار 3 بار بے ہوش ہوتے ہیں۔ تیسری بار جب ہوش آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ او لوگو، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اول الناس تسعر بهم النار یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت کے دن جن لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا، جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ 3 لوگ ہوں گے۔ نمبر 1، رجل استشہد فی سبیل اللہ، پہلا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں دنیا میں شہید ہوا تھا، جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، جو جہاد کر رہا تھا، جو قتال کر رہا تھا اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے، میں نے تجھ کو طاقتور بنایا، تجھ کو بہادر بنایا، تجھ کو لڑنے کا ہنر دیا، میرے بندے تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا تھا، جنگ کرتا تھا، قتال کرتا تھا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے نہیں لڑتا تھا کہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے، تو اس لیے لڑتا تھا لِيُقَالَ إِنَّهُ جَرِيٌّ، تاکہ دنیا تجھے بہادر کہے، دنیا تجھے ویر کہے، تجھے ویرتا کا سمان ملے۔ تو اپنے میڈل کے لیے اور اپنے انعام کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے لڑا کرتا تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو تجھے مل گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔